تمہیں پتا ہے سکندر اعظم ایک بادشاہ دارا نام کا ایک بادشاہ جب وہ مر رہا تھا تو اس نے ایک وصیت کی تھی، آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میں مروں تو مجھے پورا دفن کرنا لیکن میرے دونوں ہاتھ اوپر رکھنا، قبر میں اس کو دفن مت کرنا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا بار بار میرے قبر کے پاس آ کر دیکھے آدھی دنیا فتح کرنے والا بھی زمین پر خالی ہاتھ سویا ہوا، اللہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ہمارے کفن بھی جو باندھے جاتے ہیں نا، ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی، رکھی جاتی ہے نہ ہم اپنی میتوں کے سرانے ایک سکہ رکھتے ہیں نہ ایک نوٹ رکھتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے ہم اس دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، جہاں دولت کام نہیں آئے گی، نہ فرشتے رشوت لیں گے، نہ بارگاہ الہی میں کسی اور طریقے کی کوئی گنجائش تمہارے لیے نکل جائے گی دنیاوی اعتبار سے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ادھر ہی جانا ہے تو اس لیے آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں سناتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ مجھے کسی اور سے خوشی نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہے وہ حدیث؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ بے شک بے شک۔ حضرت انس سے پوچھا گیا اس حدیث سے آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت سبحان اللہ، اس لیے کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، میرا یقین ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں۔ آج اے نوجوانوں، اگر تم کسی اور کے فین ہو، کسی اور کے پیروکار ہو، کسی اور کے متبع ہو تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک، تم جس کے پیچھے چلنا چاہو ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا۔ لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں، تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں، کبھی تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو، سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو، اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں، تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو اسے ایک چٹھی لکھ دینا، اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے، تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا۔ لکھو گے؟ اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، سب میں تمہاری نقل کرتا تھا، زندگی بھر میں تمہارا فین تھا، اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت ایسی بات، کیا وہ آ سکے گی ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا، تجھے میں نے چٹھی لکھنے کے لیے اس کو کہا میں اپنے نبی پاک کو لکھ کر جاتا ہوں، سبحان یا رسول اللہ میں آپ کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آپ کی طرح کھانے کی کوشش کرتا رہا، سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا رہا، اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آنا۔ اے نوجوانوں مجھے بتاؤ کیا نبی پاک کو اگر کوئی دنیا میں یہ بول کر جائے تو اللہ کے نبی میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا، یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو، حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا اور اپنے نبی سے یہ کہہ کر کے بھی گئے یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی۔ سبحان نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، بستی بستی خریا خریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے نوجوانوں میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری زندگی بھی ہماری زندگی بڑی شارٹ ہے، آپ خود اپنی پچھلی زندگی میں جا کر دیکھ لو، چند ہی سال گزرے تھے، بچپنا تھا تمہارا،
तुम बचपने में इधर उधर खेल कूद में गुजार रहे थे और आज जवान हो चुके, पलक झपकते हुए जवान हो गए। और हमने चंद सालों पहले जिनको जवान देखा था आज उनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद और दांत झड़ने लग गए। इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हो। तुम्हारी जिंदगी की एक एक ईंटें, एक एक दीवारें गिरती जा रही है, तुम मौत के उतनी करीब होते जा रहे हो। लिहाजा मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा तुम चाहोगे हजार कि मैं एक सजदा कर लूं अल्लाह की बारगाह, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। वो सकरात का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, तुम्हारा सर पहाड़ की तरह भारी हो चुका होगा, नहीं उठा सकोगे, उठा नहीं सकोगे। लेकिन उस दिन शिद्दत से तुम ख्वाहिश कर रहे होगे, ए अल्लाह सर उठाने की ताकत दे दे, एक बार मैं तुझे सजदा कर लूं। न सजदा करने की ताकत आएगी, न तुम्हारी जुबान हिल पाएगी कि अल्लाह का जिक्र करूं या तौबा कर लूं। आज तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह ने सर सलामत रखा है, झुकाते नहीं उसकी बारगाह में, जुबान सलामत रखा है, जिक्र करते नहीं उसका। गाने तो न जाने कितने बच्चों को याद हो गए, मेरे मुस्तफा की चंद हदीसें क्यों नहीं याद? कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई? ऐ मेरे अजीजों, आज ये मुआशरे को बदलने की जरूरत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत है, नबी पाक की वफादारी में ही जिएंगे इंशाअल्लाह। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर खराब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है।